وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جیسے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں کچھ ڈاکو ظاہر ہوئے، لوٹ مار مچانی شروع کی اور لوگ پریشان ہوئے اور شکایتیں آئیں ہارون رشید تک کہ صاحب ہمارے علاقے میں ڈاکو بہت ہو گئے، رہزن بہت ہو گئے ہیں، جان کا مال کا خطرہ. تو ہارون رشید نے فوجی دستہ روانہ کر دیا کہ ان تمام ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے لایا جائے. اور جب وہ فوجی دستہ پہنچا تو جتنے راہزن تھے سب گرفتار ہو گئے، سب پکڑے گئے، اور ان کی تعداد بھی انہوں نے لکھ کر بھیجی کہ اتنے راہزن ہم نے گرفتار کر لیے ہیں اور دارالخلافہ ہم لا رہے ہیں. اب اتفاق کی بات کہ ان راہزنوں میں سے ایک راہزن، ایک ڈاکو بھگ گیا اور بہت کچھ تلاش کیا لیکن ملا نہیں. تو اب ان فوجی دستے کو اندیشہ ہوا کہ ہم نے تو گنتی لکھ کر بھیج دی ہے کہ اتنے ہیں اور ایک کم ہو گیا، تو بادشاہ تو یہی کہے گا اچھا رشوت لے کر ایک کو چھوڑ دیا ہوگا، لہذا گنتی پوری کرنی چاہیے. تو کوئی راہگیر تھا، مسافر، اس کو پکڑ کے رکھ لیا اور ایک گنتی پوری کر لی اور لا کر صاحب پیش کر دیا کہ یہ ہے راہزن ڈاکو. تو بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ بھئی تمہارے جو رشتہ دار ہوں اگر تمہاری ضمانت لیں کہ آئندہ تم راہزنی نہیں کرو گے اور راہزنی سے تم توبہ کرتے ہو اور آئندہ یہ ڈکیتی نہیں ڈالو گے تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، ایک مرتبہ تمہارا یہ قصور معاف کیے دیتا ہوں. تو سب کے رشتہ دار آ گئے اور انہوں نے ضمانت پیش کر دی کہ ہم ضامن ہیں اور آئندہ یہ راہزنی نہیں کرے گا. تو اس طرح سے سب کے رشتہ دار آئے اور چھڑا کر لے گئے، لیکن یہ بیچارہ مسافر تھا، راہگیر تھا، اور اس کے تو وہاں رشتہ دار تھے نہیں، یا جہاں بھی ہوں گے ان کو خبر نہیں. تو لہذا صاحب حکام نے جیل خانے میں بھیج دیا اور جیل والوں نے بھی یہ خیال کیا کہ صاحب بہت ہی خطرناک قسم کا راہزن ہوگا کہ رشتہ دار صاحب ضمانت دینے سے گھبرائے، اور وہاں سخت تکلیفیں دینی شروع کر دی. اب یہ پریشان ہوا کہ آخر میری کون ضمانت یہاں دے گا، میرا تو یہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے. تھا جاہل، تو اس نے یہ کیا کہ صاحب کہیں سے وہ کاغذ کا ٹکڑا مل گیا اور کہیں سے کوئلہ مل گیا، اس پر کوئلے سے لکھا کہ من العبد الذلیل الی رب الجلیل کل قد شفع فی صاحبہ ولیس لی شفیع سواک فانی مستشفع بک فاشفع لی یا مولایا. کہ جتنے بھی راہزن تھے ان کے آئزہ آئے اور ضمانت دے کر چھڑا کر لے گئے، پروردگار میرا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو مجھ کو چھڑائے، اور میں آپ کی جناب میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ میری ضمانت لے لیں، آپ میری ضمانت لے لیں اور مجھ کو چھڑائیں. اور جب ہوا کا جھونکا آیا تو وہ کاغذ اڑایا، اور کیا سمجھا جاہل کہ یہ اڑتے 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 آسمان پر پہنچ جائے گا اور یہ میرا خط اللہ کو مل جائے گا اور اللہ اٹھا کر پڑھ لیں گے. اور حدیث میں کہ انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے موافق ہو جایا کرتا ہوں. یہ اللہ کی شان ہے کہ بندہ جیسے سوچتا ہے میں اسی طرح سے ہو جاتا ہوں. تو اب ہارون رشید کو نیند سوار ہوئی، گہری نیند، سب مجمع کو برخاست کر دے کہ صاحب بستر لگاؤ مجھے تو نیند آ رہی ہے. ہارون سویا اور قسمت بیدار ہوئی. خواب میں دیدار ہوا حق تعالی کا، اور حق تعالی فرمانے کہ اے مامون تیرے جیل خانے میں ایک بے قصور قیدی پڑا ہوا ہے،
وہ راہزن نہیں ہے، وہ ڈاکو نہیں ہے، وہ تو ایک مسافر راہگیر ہے اور اس کی ضمانت ہم لیتے۔ تو ہارون گھبرا کر اٹھا اور گھوڑا منگوایا، فوراً جیل خانے پہنچا۔ کہاں وہ قیدی؟ تو اپنے ہاتھ سے وہ سارے بندھن کھولے، زنجیریں کھولی اور اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے دربار میں لایا اور پھر پورے شہر میں گشت کرایا کہ صاحب یہ وہ شخص ہے کہ جس کی ضمانت رب کائنات نے لی ہے۔ تو حق تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، لہذا بندوں کو چاہیے کہ اللہ سے مانگے۔ جیسے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں